اگلا اوڈی ہمارا نومبر میں ہے 25 T20 ورلڈ کپ سے ہٹ کر ہیں، یعنی کہ ورلڈ کپ کے میچز الگ ہیں، 25 T20 میچز ایک سال میں الگ ہیں اور ٹیسٹ میچز پاکستان کے صرف 8 ہیں۔ ان 8 میچوں میں ہم نے کیسے کھیلنا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس پر بات کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ کپ بھی چل رہا ہے پاکستان میں، وہاں پر بھی کرکٹ کیسی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے اگر میچز دیکھنے ہوں، کوئی لاہور میں بیٹھا ہے اور اس نے پریزیڈنٹ کپ میں کسی بھی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو دیکھنا ہے، فرید خان صاحب وہ کیسے دیکھے گا؟ کراچی جائے گا؟ کراچی جانا پڑے گا اس کو، یا وہ کہیں پہ کوئی ویڈیو بنا دے ان کا فرینڈ یا دوست تو بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اتنا پریمیئر ٹورنامنٹ ہے فرسٹ کلاس کا پریزیڈنٹس ٹرافی، اور نہ لائیو سٹریم ہو رہا ہے نہ آپ اس کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں۔ ٹی وی پہ تو میں خیر توقع بھی نہیں کرتا، لائیو سٹریم یوٹیوب پہ تو آپ کسی کلب میچ کی سڑک پہ جو میچ ہو رہا ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں آ رہا۔ ڈپارٹمنٹس کا ٹورنامنٹ ہے، پتہ نہیں اون نہیں کر رہا ہے پی سی بی اس کو، یا کیا اس کا ریزن ہے۔ پھر جو پچز کا حال ہے، مجھے تو لگ رہا ہے وہاں پہ کیپ ٹاؤن انہوں نے بنا دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ 30 آؤٹ جو ہیں وہ 2 دن میں ہو گئے ہیں، سمندر کنارے ہے نا، بالکل ایسی ہے۔ میچ جو چل رہا ہے وابڈا کا میرے خیال سے میچ چل رہا تھا ابھی، اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو اسٹیٹ بینک کے ساتھ، وہ 2 دن میں ختم ہو گیا آلموسٹ۔ اور اس سے پہلے بھی بڑے میچز ہیں، ایون غنی کلاس کا میچ تھا، اس میں بھی ایک دن میں 15 آؤٹ ہو رہے ہیں، 2 دن میں میچ ختم ہو رہا ہے۔ ٹیریبل پچز ہیں، اور مطلب آپ کے ٹاپ پلیئرز کھیل رہے ہیں وہاں پہ۔ کچھ پلیئر شاید یہ ٹیسٹ سیریز کے بعد بھی جوائن کریں گے۔ پاکستان کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ شاید قائدم ٹرافی سے زیادہ یہاں پر کمپٹیشن ہے جو دیکھنے میں ڈپارٹمنٹس میں آ رہا ہے، اور کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بات کر رہا کہ پچز کیسی ہیں اور کیا ان پچز پہ آپ کو اپنے پلیئرز کو کھلانا بھی چاہیے۔ انجری رسک الگ ہے، فارم الگ ہے، یا نہیں آپ کے خیال میں کھلانا چاہیے؟ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جی ٹیلی فون لائن پر پاکستان میں کھیلوں کے سینئر صحافی اینکر پرسن جناب مرزا اقبال بیگ صاحب۔ بیگ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمران۔ بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے پریزیڈنٹ کپ کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ اچھے انداز میں انتظامات نہیں ہو رہے ہیں، پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر جس انداز میں پاکستان کے کھلاڑیوں کے بارے میں میڈیا میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، یا پھر عوام کے سامنے ہی تمام چیزوں کو رکھ دینا چاہیے؟ اور اگر یہ رکھنا ہے تو پھر اس کے علاوہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کہاں سے کون سے فون آتے ہیں اور آپ ان کی بنیاد پر کس کے دباؤ پر فیصلے کرنے ہیں، پھر بالکل سب کچھ کھول دیں۔ سب سے پہلے تو چیف سلیکٹر کی بات کروں گا عمران، کہ جو کھلاڑی اب سے چند ماہ قبل تک اس انتظار میں تھا کہ میں پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور اب وہی کھلاڑیوں کو سلیکٹ کر رہا ہے، ان میچورٹی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ وہاب ریاض سے سلیکٹر کی حد تک شاید سمجھ میں آ جاتا۔ ایک تو انہوں نے 2 کیپس پہنی ہوئی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے کھیل بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد چیف سلیکٹر بن گئے، جس میں انہیں 25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ مل رہی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ وہ جا کر جس طرح سے آپ بات کریں ڈومیسٹک کی، کہاں وہ آئے؟ وہ تو صرف انڈر 19 کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں، گدافی اسٹیڈیم لاہور میں۔ کراچی آئے وہ جن حالات میں میچز ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ 4 ون ڈے کھیلنے والے جنید ضیاء جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے جی ایم ڈومیسٹک ہیں، اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے ندیم خان جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے ڈومیسٹک کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ لوگ ایسا لگ رہا ہے اپنا بوجھ اتار رہے ہیں، بس کسی طریقے سے فارمیلٹی پوری کرو، ٹورنامنٹ کرا دو۔ ٹورنامنٹ کا اسٹینڈرڈ کیا ہو؟ آپ دیکھیں آخری لمحے پر جو سوئی سدرن گیس کی ٹیم جس نے وڈرا کیا تو انہوں نے آخری لمحے پر ہائر ایجوکیشن کی ٹیم کو شامل کیا۔ کیا کھلاڑیوں کا لیول ہے؟ بڑے سینئر پلیئرز کو تو آپ کھلا رہے ہیں، لیکن باقیوں کا کیا لیول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اقدامات کر رہا ہے، یہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے نہیں ہے، یہ تنزلی کے لیے۔ اور وہاب ریاض صاحب کو بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 15 رکنی ٹیم اگر منتخب کرنا ہے عمران، تو 11 کھلاڑی تو فنگر ٹپس پر ہوتے ہیں کہ وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، باقی رہ گئے 3-4 کھلاڑی۔ اس کے لیے آپ 25 لاکھ روپے ماہانہ لے رہے ہیں، اور پھر آ کر امبیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر آپ انٹرویو دے رہے ہیں۔ آپ اپنا وہ وقت بھول گئے جب آپ ٹیم سے باہر تھے اور آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اگر اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مسند پر بٹھا دیا ہے تو آپ ایمانداری کے ساتھ حقدار کو اس کا حق دیں گے، تبھی آپ کی واہ واہ ہوگی، ورنہ آپ پہ تنقید ضرور ہوتی رہے گی۔ اچھا بیگ صاحب، جب ہم یہ وہاب ریاض کی سلیکشن ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں اپنا 3را ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، آج بھی ایک ڈراپ کیچ ہوا سلپ میں سائم ایوب سے، اس سے پہلے عبداللہ کے سے ڈراپ کیچ ہوئے، اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم کیوں اپنے سلپ میں ان کھلاڑیوں کو فیلڈنگ کے لیے کھڑا کرتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ تیار یا تجربہ کار نہیں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے یہ جو 16, 17, 18 لوگوں کا وہاں پر ایک دستہ موجود ہے، یہ بہتر فیصلے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا؟ پہلے بھی میں نے آپ کے شاید پروگرام میں کہا تھا کہ پروفیسر صاحب کی ترقی ہو گئی ہے، وہ پرنسپل بن گئے،
اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر کہ وہ جب کیمرہ ان کی طرف آیا تو وہ ساجد خان کو بتا رہے تھے کہ اس طرح سے گرپ پکڑو، اس طرح سے بولنگ کراؤ، حالانکہ خود ماضی میں محمد حفیظ کا بولنگ ایکشن جو تھا وہ سسپیکٹ قرار دیا گیا تھا اور ان کے پاس پابندی لگ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے بولنگ کرانا شروع کی. وہ کھڑے ہو کر ٹی وی کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی کرکٹ کو جانتا نہیں. جس نے کبھی زندگی میں کوچنگ نہیں کی، اگر حفیظ چیف سلیکٹر بنتے تو سمجھ میں آتا تھا کہ حفیظ صاحب جو ہیں وہ چیف سلیکٹر بن گئے، ان کا تجربہ ہے پاکستان کے لیے کھیلے. ان کو اٹھا کے ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے. اور سلپ کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ تو ٹیم مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا، کپتان کو بتائے گی کہ دیکھیں یہ لڑکا پہلی دفعہ کھیل رہا ہے، اور انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ عبداللہ شفیق کو سلپ سے ہٹا دیا، ورنہ پہلے انہی کو رکھ رہے تھے، اور پھر اب اس کو آپ نے سائم ایوب کو رکھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر انہوں نے اتنی افراتفری کی کہ جلدی میں انہوں نے ساجد خان کو بھیج دیا، اور پھر انہوں نے محمد نواز کو بھی بھیج دیا، روانہ کر دیا. محمد نواز تو جائیں گے نا وہاں T20 کی سیریز میں کھیلنے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کرکٹ. اور پھر آپ کے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ گلین میکرا کو آفر کرتا ہے کہ آؤ پاکستان آ جاؤ، تم ہماری وہ ینگسٹر کو گروم کرو. آپ مجھے بتائیں پہلے ہی آپ نے ان کو فارغ کیا ہے کیا، مکی آرتھر کو یا دیگر لوگوں کو؟ چلے مورنی مورکل تو چھوڑ گیا، اینڈریو پوٹنگ جو ہے افغانستان کا کوچ بن گیا. آپ بتائیں ابھی آپ نے فارغ نہیں کیا، آپ جا کر وہاں پر لوگوں کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے تو کسی کرکٹ بورڈ کے، آپ نے کبھی راجر بینی کو دیکھا کسی پلیئر کے ساتھ تصویر کھنچا کر اس کو آفر کرتے ہوئے؟ کبھی ECB کے چیئرمین کو دیکھا، کبھی کرکٹ آسٹریلیا کے چیئرمین کو دیکھا، کبھی کرکٹ ساؤتھ افریقہ کے چیئرمین کو دیکھا. ہمارے ہی چیئرمین جو ہے ماشاءاللہ کرکٹ کی اتنی سے دلچسپی ہے، اتنی محبت ہے کرکٹ سے کہ وہ بیرون ملک جا کر لوگوں کو پیشکشیں کر رہے ہیں. حالانکہ IPC منسٹری کا خط ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھنے، لیکن آپ بادشاہ سلامت بن کر لوگوں کو پیشکشیں کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے پاکستان کرکٹ کی. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. خان صاحب، بیگ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ذرا غیر سنجیدہ رویہ لگتا ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کے بارے میں عوامی سطح پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں آپ اس طرح کے بیانات دیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی چونکہ آپ نے سلیکشن بھی کی ہے، مختلف حیثیت میں آپ نے کام کیا ہے؟ حافظ صاحب بڑا ضروری ہے کہ آپ کو نا جب بھی کوئی ڈیسیشن لینا ہے نا تو پہلے آپ اپنے کو سلیکٹرز جو ہے نا ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان کی رائے آپ ایبزارب کرتے ہیں، اور پھر آپ کبھی بھی اگر کسی بھی کیپٹن کے بارے میں یا کسی پلیئرز کے بارے میں یا کوئی بھی کھلاڑی ہو اس کے بارے میں آپ پبلکلی جب کمنٹ کرتے ہیں نا تو اس کا ایک ڈفرینٹ قسم کا جو امیج ہے نا وہ لوگوں کے اوپر جاتا ہے. نیچرلی اب وہاب ریاض جو ہیں از ماشاءاللہ چیف سلیکٹر، اور ان کو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی پلیئر ہو حافظ صاحب اس کے بارے میں آپ کو صرف پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کے اچھی چیزوں کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اس کی نیگیٹو چیزیں، کیونکہ ایز اے چیف سلیکٹر یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بارے میں نا یہ بات کریں جو کہ شاہ نواز دھانی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کچھ انہوں نے بات کی ہے. تو ان کو اپنے ڈیسیشن سے خاموشی کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے سلیکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں